آج میں نے جو میں نے کل ولاگ ڈالا ہے اس میں نے صرف یہی دکھایا ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین اور جن جن لوگوں کی ہیلپ کروائی، اور یہ اسپیشل ویڈیو ہے میری ساس اور میرے سسر اور میری فیملی کے بارے میں۔ میرا جو ضمیر ہے بار بار مجھے یہی ستا رہا تھا، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیا جو لوگ آپ کی فیملی کے متعلق برا بھلا بول رہے ہیں۔ تو پھر بار بار یہ سوچنے کے بعد جو ہے میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب لوگوں کو بتاؤں کہ اصل میں ہم لوگ کیسے ہیں، اصل میں ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا تو وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور میں کہتی ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ کوشش کریں وہ ہمارے گاؤں آئیں، اور میں ہر ویڈیو میں اپنا ایڈریس بتاتی ہوں اور سب کچھ بتاتی ہوں کہ آئیں سنیں اور کس طرح کی ہماری فیملی ہے، ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہی میری کوشش ہے شروع سے جب ہمیں بدنام کیا گیا کہ ہم بہت مطلب گندے لوگ ہیں، ہم ظالم لوگ ہیں، ہم اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے مطلب کچھ ممبرس ہیں جن پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری حقیقت سب کے سامنے آئے۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی، میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں سے ہی ٹھیک ہوں، اور ایسے مجھے چاہتے رہیں، دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں، اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، بہت سارا پیار، تھینک یو سو مچ۔ حقیقت یہی ہے کہ میری جو ساس تھی وہ ایک نیک اور میں کہتی ہوں پروقار اور نیک، نہایت شریف اور اس طرح کی عظیم ہستی تھی کہ اس کی تعریفیں ابھی تک بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی ساس کے ساتھ نہیں مل سکتے ہو۔ وہ بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے، ان کا والد فوت ہو گیا، ان کا ایک بھائی تھا اور وہ 2 بہنیں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے بھائی جو ہے وہ آرمی میں تھا، وہ مطلب کہ جیسے جنگ ہوتی ہے جاتے ہیں، وہ آرمی کے ساتھ انہوں نے آرمی والوں نے اسے کہیں بھیجا جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ وہاں گیا، وہاں بیچارہ وہ شہید ہو گیا۔ ان کا جو میرے ہسبینڈ کا سگا ماموں ہے وہ شہید ہو گیا۔ ایک بیٹی کی وہاں اپنے ادھر ہی رشتہ داروں میں شادی ہوئی جہاں وہ رہتے تھے گھر کے بالکل قریب، اور ایک تھی میری ساس، یہ بھی اپنے رشتہ داروں میں ہی اس کی شادی ہو کے آئی۔ اس کی شادی میرے سسر سے ہوئی، اور اس نے اپنے مطلب کہ اعمال کا، نیکی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ساس کی اتنی خدمت کرتی تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، گھر میں شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں بچوں کی ہیں، اور آج کل کا تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے نا، اس ٹائم تو چکی وغیرہ پیستے تھے، جانوروں کا خود، اینیملز جو ہوتے ہیں ان کو خود سنبھالنا، ان کا دودھ نکالنا، گھاس کاٹنا، گھاس ڈالنا، تو وہ اس کی ڈیلی کی ایک روٹین ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس جنگل میں، ہمارا پہلے جو گاؤں تھا بالکل جنگل کی طرح تھا، ریت کے ٹیلے تھے، اور اسی ریت کے ٹیلوں میں وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مطلب کہ ان کو بھیجتی تھی کہ جائیں اسکول، اور لنچ میں کیا ہوتا تھا گڑ، شکر، پراٹھے، اس طرح سے وہ دے دیتی تھی، اور بچے جو ہیں مطلب کہ انہوں نے پرائمری پاس کی ایک مدرسے میں۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا جو احمد پور سٹی ہے ساتھ میں، تو وہاں پہ بس پہ جانا پڑتا تھا۔ تو میری ساس جو ہے وہ اپنے بچوں کو مطلب کہ ان کے کپڑے پریس کرتی تھی، تو وہ دیگچیاں جو ہوتی ہیں نا جسی والی، ان میں کوئلے ڈال کے ان سے استری کرنا، یا کوئلے والی استری سے کرنا، پھر ان کو بولتی تھی کہ راستے میں تو مٹی ہے، شبنم ہے، آپ لوگوں کے جوتے خراب ہو جائیں گے، تو آپ یہ ساتھ میں کپڑا بھی لیتے جائیں، پھر یہ لے ماچس بھی لیتے جائیں، جا کے سڑک پہ اپنے جوتے صاف کرنا، اپنے ہاتھ گرم کرنے۔ اتنی سردی میں وہ بس کے پیچھے لٹک کے جاتے تھے، اور اتنی محنت مشقت سے۔ میرے ایک دیور نے MA کیا ہوا ہے، میرے ہسبینڈ نے BA کیا ہوا ہے الحمدللہ، ساجد بھائی کی تعلیم، شہد بھائی کی تعلیم، تو اس کے بعد جو ہے اس نے اتنے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اور ساجد بھائی تو چھوٹے تھے، کراچی چلے گئے اسٹڈی کے بعد، وہ ان کو شوق تھا ڈرائیونگ کا، اور وہ یہ جاب کرنے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے شہد بھائی کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنی مطلب کہ فیملی کے خاطر وہ چلے گئے کراچی، اس نے بھی یہی کام کیا ڈرائیونگ کا، اور وہ جاب کرتے رہے۔ اور میری ساس اتنا عظیم عورت تھی کہ کوئی فقیر، کوئی مسافر، کوئی آنے جانے والا کسی سے پوچھتے تھے کہ کسی کے گھر میں کھانا ملے گا تو وہ کس کا گھر تھا، میرے سسر ملک امین ان کا گھر۔ اور ابھی بھی ہم کہیں چلی جائیں نا
بہو ہیں اور ہماری فیملی سے کوئی بھی ممبرس کہیں جاتا ہے تو یہی پوچھتے ہیں اچھا آپ ملک امین کی بہو ہو، ماشاء اللہ، ہاں آپ کے سسر ٹھیک ہیں، آپ کی ساس تو بہت اچھی تھی اور ہماری ساس تو فرشتہ تھی، اس کو میں ایسے بھی بول سکتی ہوں، بہت نیک تھی، اس نے کبھی اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کی تھی، وہ اپنے شوہر کی اتنی رسپیکٹ کرتی تھی، اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی تھی، کبھی ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ ہماری ساس ہے یا ہماری دوست ہے۔ ٹھیک ہے، میں یتیم تھی، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، میری بڑی جو دیورانی ہے وہ جٹھانیاں ہیں جو بھی ہیں ان سے اتنا پیار، اتنا گھر میں اخلاق، اپنی دیورانیوں سے، کوئی فوت کی ہوئی ہے، کوئی بستی میں کوئی فوت ہوا ہے تو پہلے ہمارے گھر سے کھانا پک کے جا رہا ہے، کوئی خوشی ہے تو پہلے ہمارے گھر سے لوگ جا رہے ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ نے اپنا اسکول کھولا تھا وہاں پہ نا، ہسبینڈ کا اپنا اسکول تھا، کافی تعداد میں بچے تھے اور الحمدللہ وہ مطلب کہ گورنمنٹ کے تھرو بھی ہونے والا تھا، اچھا رزلٹ آیا ہمارے اسکول کا، انہوں نے کہا کہ اب یہ پیف ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جس کی عمارت تھی وہ بندہ جو ہے خود بے ایمان پڑ گیا، اس نے کہا یہی اسکول میں نہ کھول لوں تاکہ مجھے گورنمنٹ کے تھرو اتنا پیسہ ملے اور اتنی بچوں کی فیسیں ملیں۔ سارا اعمال جو ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے، آپ کی دار و مدار نیت پہ ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن وہ بندہ بھی کامیاب نہ ہوا، اس نے میرے ہسبینڈ کو کامیاب نہیں ہونے دیا تو خود بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے خالد بھائی کو شوق تھا پراپرٹی ڈیلر کے کام کا، وہ یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بہاولپور سٹی آ گئے۔ پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ عشر زکوٰۃ کے چیئرمین بنے، تقریباً انہوں نے 6 سے 7 سال عشر زکوٰۃ چلایا، اور ہم نے اپنے گھر سے جو بوڑھے لوگ آتے تھے عشر زکوٰۃ کے لیے انہیں اپنے گھر سے کرایہ دینا، اپنے گھر سے بھی ہیلپ کرنی۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ اتنا ایماندار تھے کہ وہ ابھی تک بھی موزے والے ان کو یاد کرتے ہیں اچھے لفظوں میں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے بیٹھک کے پیچھے لکھا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کا نام۔ تو میں آج یہ کیوں بتا رہی ہوں، اس بات پہ بتا رہی ہوں کہ میری ساس فوت ہو گئی ہے، اور اس کی آپ موت کا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان شریف میں بخشش والے عشرے میں جمعے کے روز اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اپنے پاس، اور یہ دیکھیں کہ اتنا عظیم عورت کے جمعے کے دن اس کی موت ہوئی، اور ہم یہی سب پوری بستی والے کہتے تھے یہ نیک عورت ہے، یہ نیک عورت ہے، اس کی مطلب کہ اخلاق پیار کے، اور اس کی اس طرح سے کہ وہ پردہ کرنا، خود کو لوگوں سے دور رکھنا، اور وہ تو پرہیزگار عورت تھی۔ اور مجھے اتنا دکھ ہوا ہے سن کے میری ساس کے بارے میں، اور وہ قبر میں ہے، ایسے لوگ بول رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ ضرور پوچھے گا، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، جو بھی بول رہے ہیں ہماری فیملی کے بارے میں ان سے اللہ پوچھے گا۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ یہ 4 بھائی ہیں، ان کی بہنیں نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کاش اگر ان کی بیٹی ہوتی، ان کی بہن ہوتی، اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھی ہوتی کہ وہ چپ ہو کے بیٹھتی؟ بالکل نہیں، وہ جواب دیتی کہ میری ماں کے بارے میں ایسے کیوں بولا گیا ہے۔ تو اب خالد بھائی کہاں ہیں؟ وہ ان کو آنا چاہیے تھا، وہ بولتے، ویسے تو اکثر وہ آ جاتے تھے نا، کہ ماں کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کو بھی بولنا چاہیے تھا، لیکن خیر میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا، نہ میں نے انہیں یہ ویڈیو دیکھنے دی ہے، وہ وائی ٹی پہ اتنا وہ کرتے نہیں ہیں، اور مسجد میں اتنا بیزی ہیں ہم لوگ، اور آپ لوگوں کے سامنے میری جو بھی ہے ڈیلی روٹین ہے۔ میرے سسر کے بارے میں جو یتیموں کا خیال رکھتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا نا کہ فلاں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے، تو پہلے ہمارے اس طرح کے حالات نہیں تھے، اتنی زمینیں، اتنا سب کچھ تھا، تو میرے سسر جا کے ان کو ہیلپ کرتے تھے۔ میرے سسر کے جو ابو ہیں وہ آرمی میں تھے، ان کے دادا ابو، ان کو کبھی پتہ چل جاتا تھا نا دن میں کہ کسی کے گھر آٹا نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ مولوی نبی بخش ان کو بولتے تھے، وہ رات کو جا کے ان کے گھر راشن دے کے آتے تھے۔ آج ہماری فیملی اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ قبر میں ہے میری ساس، آج اس کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ میرے دل سے ان کے لیے سچی سے بد دعا نکل رہی ہے، اللہ ان سے ضرور پوچھے گا، کیا آپ اللہ کے پاس جو لوگ چلے گئے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے؟ اور ہم وائی ٹی پہ کس کو انصاف دلوا رہے ہیں؟ یہاں ہم دعوے دار بنے بیٹھے ہیں ایمان کے، کہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔
تو اتنا کچھ سننے کے بعد میرا جو ضمیر ہے گوارا نہیں کیا کہ میں چپ ہو کے بیٹھوں. میرے ہسبینڈ کو کافی بینک میں انہوں نے اس کو نا بلایا کہ آ جائیں آپ کی جاب ہو جائے گی، مائکرو فنانس میں، الائڈ میں، کافی بینک ہیں. میرے ہسبینڈ بولتے تھے اس میں تو سود پرافٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے نا، جس کو قرضہ بینک میں لینا دینا ہوتا ہے. تو یہ ایسی جاب میں نے نہیں کرنی، تو اس میں لینے والا دینے والا یا ہیلپ کرنے والا سب برابر ہیں. ہمیں ایمان کی دولت چاہیے، ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے. ہم اپنی لائف میں بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. پلیز خدا کے لیے ہمیں بخش دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہماری فیملی کو بخش دیں. ہاں اگر آپ سے کوئی ایسے زیادتی کرتا ہے ہماری فیملی سے، آپ ان کو جواب دیں، صرف ان کو جواب دیں. نہ میرے سسر پہ جائیں، نہ میری ساس پہ جائیں، ان کا پلیز نام مت لیں. ہماری ساس تو ایسی تھی، ماں سے بھی بڑھ کے تھی، بہت عظیم خاتون تھی، اتنا نیک تھی. ہمارے گھر تو ابھی بھی کوئی آتا ہے تو دستک دے کے آتا ہے. ہمارے گھر کو آپ نے ولیج والا ہمارا گاؤں دیکھا ہے، کس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے وہاں. بس وہ کہتے ہیں نا، اچھے کا بھی بھلا برے کا بھی بھلا. اللہ جان رہا ہے، اللہ جان رہا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو آپ آئیں ہمارے شہر، ہمارے گاؤں آئیں، لوگوں سے گھر گھر جا کے پوچھیں کہ میری ساس کیسی تھی، میرے سسر کیسے ہیں، ہماری فیملی کیسی تھی. پھر پتہ چل جائے گا. میں آپ کو چیلنج سے بول رہی ہوں، چیلنج سے کہہ رہی ہوں. بس آج کا ولاگ میں یہاں پہ اینڈ کروں گی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اگر ہماری بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے. اور میں یہی بولوں گی کہ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں. وائی ٹی پہ بچے سنتے ہیں اور بوڑھے سنتے ہیں، اور ان کے پتہ چلے کہ ہمارے بارے میں ایسے بولا جا رہا ہے، اب اس عمر میں ہم یہ باتیں سنیں گے. بس میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی. اللہ حافظ.